کوئی بندہ کسی کے پاس چلا جائے، کوئی حاکم وقت تو اس کے پاس چلا جائے اور وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہو اور یہ وہاں سیلفیاں لے رہا ہو، کرے گا ایسے؟ یا پھر امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نے بڑے بڑے ملاؤں کو اور پیروں کو دیکھا ہے، وہ وہاں جا کر سیلفی لگا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ یہ خدا کے بندے، تمہارے اندر اتنا احساس نہیں ہے، تم کس بارگاہ میں کھڑے ہو؟ جس بارگاہ کا ادب رب سکھائے یار، وہاں جا کر تصویریں بنا رہے ہو تم۔ کاش کہ ہماری قوم کو سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا جی مدینہ شریف جا رہا ہوں، کوئی نصیحت کر دیں۔ میں نے کہا ایک گزارش ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تصویر نہیں بنانی۔ کہنے لگا پھر فائدہ کیا ہے جانے کا؟ بتاؤ یار، اس لیے جانا ہے تم نے وہاں کہ حضور کی نافرمانی حضور کے سامنے کھڑے ہو کرنی ہے تم نے؟ حقیقت والی بات ہے یہ، یہی وجہ ہے قوم جو ہے امت ادب سے ہاتھ ہو بیٹھی آج۔ جی ہمارے ایک بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ، وہ جب مدینہ شریف جاتے تھے نا جی، مدینہ شریف جاتے تھے تو مدینے کی سرحد سے بھی پیچھے رہتے، مدینے کی سرحد پر بیٹھے رہتے، وہیں پہ جتنے دن گزارتے وہیں گزار کے مدینے کی سرحد میں داخل نہیں ہوتے تھے، وہیں سے واپس آ جاتے تھے۔ لوگ کہتے آپ اندر نہیں جاتے، انہوں نے کہا یہ کم ہے تو حضور نے یہاں بلا لیا ہے مجھے، ہیں یہ کم ہے کہ مجھے یہاں بلا لیا آقا علیہ السلام نے۔ امام یوسف علیہ السلام نبہانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ ایک بزرگ کو دیکھا مدینہ شریف آتے ہیں، باب السلام ہے نا جہاں سے حاضر ہو کے سلام پڑھتے ہیں، وہ وہیں بیٹھے رہتے، مسجد میں داخل نہیں ہوتے تھے، آقا علیہ السلام کے سامنے نہیں آتے تھے۔ کہتے ہیں ان سے میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور آپ اندر نہیں جاتے؟ کہتے ہیں وہ کہنے لگے کتوں کا کام باہر بیٹھنا ہوتا ہے، کتے گھر کے باہر بیٹھتے ہیں، اندر نہیں داخل ہوتے۔ اس نے کہا کہ آپ ادھر سفر کر کے آئے، جائیں تو صحیح۔ پھر اس نے کہا میں یہاں آ گیا ہوں، مالکوں کا جب ارادہ بنے گا تو خود تشریف لے آئیں گے۔ سچی بات کہہ رہا ہوں، جب سے ہماری قوم ادب سے خالی ہوئی ہے نا، وہ والی بہاریں ختم ہو گئی ہیں۔ آج کہتے ہیں جی وہ حضرت جو تھے سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ مدینہ شریف جب گئے تھے، مدینہ شریف جب گئے تھے 17,000 علماء موجود تھے، عوام تو اپنی جگہ، اتنے سارے اجلہ بزرگ موجود تھے، وہاں بڑے بڑے محدث موجود تھے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ امام غزالی بھی وہاں موجود تھے اس وقت۔ سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کے عرض کرتے ہیں آقا پہلے میں اپنی روح کو بھیجتا تھا، میں نہیں آ سکتا تھا، میری روح یہاں آتی تھی، آپ کی چوکھٹ کو چوم کے جاتی تھی، آپ کے دروازے پر لگی ہوئی مٹی کو چوم کے جاتی تھی۔ آقا آج میں خود آیا ہوں، جب تک آپ اپنا ہاتھ مبارکہ باہر نہیں نکالیں گے میں مصافحہ نہیں کروں گا، چوموں گا نہیں، میں نہیں جانے والا یہاں سے۔ 70,000 حضور کے امتی علماء عوام مجمع میں موجود ہیں، مسجد نبی میں موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک قبر انور سے باہر نکال دیا اس طرح۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ساڑی قوم انگریزوں کو زیادہ مندی ہے ایویں نا، ویسے تو سانو نہیں انہاں چیزاں نال لگدا کچھ بھی کوئی کی کہہ رہا ہے۔ ایک نوجوان سی تو ویڈیو دیکھ رہے سی، ایک انگریز ڈاکٹر امریکہ چ، انہیں دیکھا انہیں کہا ہے کی کر رہے ہیں، انہیں کہا نعرے لا رہے ہیں، انہیں کہا جڑا یہ کر دینا وہ دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ ذرا زور لا کے لبیک رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ سارا دل مضبوط ہوئے نہ ہوئے،
سارا دل مضبوطی کوئی شاید نال ہوندا ہے. آقا علیہ السلام دی سچی غلامی والی کو گل سنا دے. گل سمجھ آ گئی سارے؟ وہ آقا علیہ السلام کی وہ بارگاہ حضور کی، یعنی جہاں بادشاہ جی ایک علاقے کا بہت بڑا بادشاہ ہے. پہلے سلطان محمود غزنوی مدینہ شریف پہنچے، مشکیزہ اٹھایا ہوا یہاں کندھے پہ، مدینے آنے والے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، پانی بھر بھر کے پلا رہے ہیں لوگوں کو. تو کسی نے کہا کہ تو بادشاہ ہو کے سلطان محمود غزنوی ہیں، پورے ہندو تم سے ڈرتے ہیں، تو یہاں پانی پلا رہا ہے لوگوں کو. سلطان محمود غزنوی نے کہا پتہ ہے تمہیں یہ تو وہ بادشاہ ہے جہاں آ کر سب کی بادشاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، سب تاج والے بے تاج ہو جاتے ہیں، یہاں چمک دمک انہی کی ہے. تو تھوڑی دیر گزری ایک علاقے کا اور بادشاہ مدینہ شریف داخل ہو رہا ہے، بڑے کرو فر کے ساتھ، آگے پیچھے غلام ہے، بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھی پہ بیٹھا ہوا ہے. بندے بھاگے جا کے کہا، انہوں نے کہا جی دیکھو کیا کر رہے ہو آپ، کیسے آ رہے ہو آپ مدینہ شریف میں، تمہیں نہیں پتا غزنوی مشکیزہ اٹھائے پانی لوگوں کو پلا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہٹ جاؤ، جو کچھ حضور نے مجھے عطا کیا میں دکھاؤں نا حضور کو. یہ غلاموں کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کوئی بھی بندہ کسی بھی دنیا کے عالم ہو، کسی نے یہ اجازت نہیں دی کہ اتنی بڑی بے ادبی کر دو حضور کی بارگاہ کی ہیں، کہ حضور کی بارگاہ میں کھڑو کے بندہ سیلفیاں بنا رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. خدا کے بندے تو جب وہاں گیا تھا تو نے اپنے آپ کو دیکھا کیوں؟ اس کا مطلب ہے تجھے اپنا آپ دیکھ رہا ہے تو پھر تو وہاں گیا ہی نہیں، پھر یہی رہتا اچھا تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ مدینے جائے اور دل اس کا کھینچے پاکستان کی طرف، ہندوستان کی طرف، یا اس کے اپنے وطن کی طرف، تو فرمایا کہ اس کے لیے اچھا یہی تھا وہ یہی رہتا، لیکن یہی رہ کے اس کا دل ادھر کھینچتا. یہ بات تھی اصل. لیکن یار جو بندہ وہاں جا کر بھی اپنے آپ کو دیکھتا رہے، وہ تو وہ بارگاہ ہے، بندہ ہر ایک سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد نا جی ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ آیا دیہاتی جی 3 دن کے بعد آ کر اس نے عرض کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی گناہ کر لے تو آپ کے پاس آ جائے، میں آ گیا ہوں. فرماتے ہیں فنودیہ من القبر شریف، مزار مبارک سے آواز آئی جا میرے رب نے تیری بخشش کر دی ہے. صحابہ فرماتے ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایک مائی صاحبہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، کہنے لگی میں حضور کے روضہ انور کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، روضہ انور کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. تم نے کہا آ جاؤ. حضرت عائشہ پاک فرماتے ہیں جیسے میں نے دروازہ کھولا نا اس کی نگاہ پڑی حضور کے روضے پر، وہی گری اور فوت ہو گئی، وہی گری فوت ہو گئی. اس کے اندر اتنی تاب نہیں تھی کہ آقا علیہ السلام کے مزار مبارک کو دیکھ سکے. امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی، آپ فرماتے ہیں ایک یہودی تھا، اس نے مسلمانوں کو کہا، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں جب بھی تم میں کوئی بندہ مدینہ شریف جاتا ہے اپنے نبی کے مزار پر تو اسے رونا کیوں آ جاتا ہے، روتا کیوں ہے؟ میں نے جسے بھی دیکھا روتے ہوئے دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ تھا جب سے شیطان پیچھے چڑھا ہے آنسو خشک ہو گئے ہیں، رونے نہیں آتا. جب اپنے آپ سے باہر نکلے گا تو روئے گا نا، اپنی یاد چھوڑے گا تو محبوب کی یاد آئے گی. مولانا روم رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا عاشق زبان، اپنی محبوبہ کو خط لکھتا تھا. ایک دن ملاقات ہو گئی، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، پاس بیٹھی ہے وہ اس کی محبوبہ، یہ خط پڑھ رہا ہے، یہ وہیں بیٹا خط پڑھ رہا ہے اس کے سامنے. اس کی محبوبہ کو بڑی غیرت آئی، اس نے خط پکڑ کے پھاڑ دیا، وہاں سے روانہ ہو گئی. اس نے کہا کمینے یہ خط تب پڑھتا میرے جب میں تیرے پاس نہیں تھی، جب ہم اکٹھے بیٹھے تو میری طرف دیکھ، میں کوئی مثال نہیں دے رہا ہوں،
صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بھئی یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں بعد میں، اور جب امام الانبیاء سامنے ہوں تمہیں دائیں بائیں منگا کیا دیکھے یار؟ عجیب بات ہے۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہ ادب بھی ہمیں رب نے سکھایا ہے، بلکہ یہ رب نے محبوب کریم علیہ السلام کا ادب بتایا ہے کہ میں تمہارا حبیب جب میری بارگاہ میں آیا نا، جب حبیب کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے تو پھر محبوب کریم نے رب کو کیسے دیکھا؟ محبوب کریم نے رب کو کیسے دیکھا؟ رب نے قرآن میں بیان فرمایا میں تمہارا حبیب جو ہے یہ جب میری بارگاہ میں آیا، جب اس نے مجھے دیکھا اس نے آنکھ تک نہیں جھپکی۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے بچے حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مدینے میں ہاتھی آ گیا، سارے اٹھ کے بھاگے، ایک بچہ بیٹھا ہے، ایک بچہ بیٹھا ہے۔ امام مالک نے کہا بچے تم نے ہاتھی دیکھا ہے؟ کہا اس کا جی نہیں دیکھا۔ تو میں نے جانا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا میری ماں میں نے تو ہم کے گھر میں سے گئی ہے۔ اٹھاؤ شفاعت شریف قاضی یاد رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں، امام اصمعانی رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں، امام خفاجی نقل فرماتے ہیں، ملا علی قاری نقل فرماتے ہیں، ماتے حضور کے سارے صحابہ آقا علیہ السلام کے بعد جب بیٹھتے تھے ایسے ہوتے تھے، ان کی گردنیں نیچے جھکی ہوتی تھی، ایسے لگتا کأنہم قطعت رؤوسہم، ان کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی گئی ہیں، گردنیں ان کے جسموں کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو خدا کے بندے وہاں جا کے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا تھا، ایک خاتون گزری، ایک بندے نے دیکھا، اس نے لوفر سا بندہ پیچھے روانہ ہوا، عورت کو کہنے لگا مجھے تجھ سے محبت ہے۔ انہوں نے کہا دماغ خراب ہے تیرا، محبت کرنی تو میری بہن سے کر، وہ پیچھے آ رہی ہے، مجھ سے بڑی سونی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، وہ تو لوگ سارے اس پہ مرتے ہیں، تو میری طرف دیکھ رہا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، اس نے تھپڑ مارا زور سے، اس کی کھٹی پر نیچے جا گرا۔ اس نے کہا تمہیں حیا نہیں؟ محبت کا دعویٰ میرے ساتھ دیکھے کسی اور کی طرف؟ وہ 1,00,000 روپے لگایا تو نے آقا علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، وہاں جا کر اپنی تصویر لے رہا ہے، شرم سے مرتا نہیں۔ آقا علیہ السلام کے کوئی صحابی حضور کی موجودگی میں اپنا سر نہیں اٹھاتا تھا، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جناب آقا علیہ السلام کے سامنے سر ہی اونچا کر جائے، اس طرح دیکھ لے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد ان کے بیٹے نے کہا، انہوں نے کہا ابا جی، وہ تابعی بنے، صحابی کی زیارت کی، ایک دن کہنے لگے ابا جی ذرا یہ تو بتائیں حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ اب پتہ صحابی کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیٹا میں کیسے بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ انہوں نے کہا ابا جی بتائیں نا، آپ نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا پتر ہے زندگی میں ایک بار بھی آنکھ بھر کے حضور کو نہیں دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہے یار حضور کی بارگاہ کا؟ ادب سے خالی رہ گئے ہم، ایک ادب ہی تھا ہمارے پاس، وہ بھی رخصت ہوا، ایک ادب تھا بس۔ خدا سمجھ دے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب دے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مجھے کہے نا، کوئی بندہ مجھے کہے کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک کا حسن بیان کروں، میں نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بندہ جو فصیح اور کلام شاعر ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حسان تو میرے گستاخوں کو جواب دے جبریل تیری مدد کرے گا۔ یہ وہ حسان بن ثابت ہیں، وہ فرماتے ہیں جب بھی میں حضور کو دیکھتا تھا نا، میں اپنا ہاتھ اس طرح رکھ لیتا تھا آنکھوں پر، اس طرح کر کے آنکھوں سے نیچے جو یہ سوراخ سے بنتا ہے اس سے دیکھتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہوں کیوں ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہا مجھے خوف ہوتا تھا کہیں یہ نہ ہو حضور کی نورانی چمک کی وجہ سے میری آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ پتہ نہیں کیا سمجھا یار لوگوں نے، کب ادب آئے گا ہمیں حضور کی بارگاہ کا؟ رب نے پھر کیا نا محروم ان کو، اتنا عرصہ ہو گیا کوئی حاضری نہیں دے سکا۔
یہ زندگی میں پہلی بار ہوا ہے، آج تک نہیں ہوا 1400 سال میں۔ جب یزید نے مسجد بند کی تھی نا، اس وقت بھی آقا علیہ السلام کے غلام تابعی حضرت ابو ہریرہ کے داماد، امت کا بہت بڑا عالم سعید بن مسیب، وہ بھی وہی چھپ گئے تھے۔ پوری مسجد میں کوئی بندہ نہیں، اذان پڑھنے والا کوئی نہیں، جماعت کرانے والا کوئی نہیں، ایک بندہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ میں جا کے چھپ گئے۔ جتنے دن رہے وہی رہے۔ باہر جب آئے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، نماز کیسے پڑھتے تھے تم، آپ تو حجرے کے اندر تھے، اذان کی آواز کیسے سنتے تھے؟ کہا چپ کرو بھائی، جب اذان کا وقت ہوتا حضور کے روضہ سے اذان کی بھی آواز آتی تھی، تکبیر کی بھی آواز آتی تھی، اور جہاں بھی وہی ہوتی تھی، میں نمازیں وہی پڑھتا رہا۔